السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا، بابا جی آپ دریا کے کنارے کیوں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اس فقیر نے جواب دیا کہ میں دریا کنارے بیٹھا اس لیے ہوں کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ پورا پانی کب بہہ جائے کہ میں دریا پار کروں، پورا پانی بہہ جائے تو میں دریا پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، بابا جی آپ اس کے انتظار میں تو کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے، یعنی دریا کا پانی تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، تو آپ دریا پار کیسے کرو گے؟ اس فقیر نے کہا، میں لوگوں کو یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تم لوگ کہتے ہو گھر کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں، گھر کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں، یہ کام ختم ہو جائے، وہ کام ختم ہو جائے، پھر میں نماز پڑھوں گا، پھر میں روزے رکھوں گا، پھر میں زکوٰۃ دوں گا، پھر میں حج کروں گا۔ تم ہی تو یہ ساری باتیں کہتے ہو۔ میں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جس طرح یہ دریا کا پانی نہیں ختم ہو سکتا، اسی طریقے سے انسانی زندگی میں وہ کام، وہ کاج، وہ ذمہ داری بھی ختم نہیں ہوگی، وہ ذمہ داری بھی رہے گی۔ ہمیں کام بھی کرنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، ہمیں کام بھی کرنا ہے، گھر کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، اور حج بھی کرنا ہے، گھر کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، گھر کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، لوگوں سے اچھا برتاؤ بھی کرنا ہے، گھر کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، بڑوں چھوٹوں کا ادب بھی کرنا ہے، گھر کی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ جن جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمیں اس کو بجا لانا ہے اور اس کو کرنا ہے۔ ہم یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ ہمارے گھر میں یہ کام ہے، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، گھر میں بہت سارے کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے۔ جس طرح سے دریا کا پانی نہیں ختم ہو سکتا، اسی طریقے سے گھر کے کام اور گھر کی ذمہ داری بھی ختم نہیں ہوگی۔ جب تک سانس چل رہا ہے، جب تک زندگی باقی ہے، جب تک حیات سے ہیں، کام تو ہمیشہ ہی رہے گا نا، کام تو ختم نہیں ہوگا نا، کھانے کا کام، کھانے کا انتظام کا کام، یہ کام کرنا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے، مثلا نماز ہمارے اوپر فرض ہے تو نماز پڑھنی ضروری ہے، زکوٰۃ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہمیں زکوٰۃ دینا لازمی ہے، اگر ہم رمضان کے مہینے آ گئے تو رمضان کا روزہ رکھنا ہمیں ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہم جن چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہمارے لیے بالکل ضروری ہے۔ ہم یہ کہہ کر نہیں بچ سکتے کہ ابھی گھر کا کام ہے، گھر کی ذمہ داری ختم ہو جائے اس کے بعد میں نماز پڑھوں گا۔ نماز ہر حالت میں فرض ہے۔ آج ہمارے اندر یہی کمیاں آ گئی ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم گھر کے سارے کام کرتے ہیں، آفس وقت پر جاتے ہیں، کھانا وقت پر کھاتے ہیں، سارا کام اپنے اپنے وقت پر کرتے ہیں۔ اگر ایک کام ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں وہ ہے نماز۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی برتتے ہیں۔ اب بتائیے کہاں سے ہم کامیاب ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اگر اللہ کے حکموں کو تابعداری نہیں کریں گے، اللہ کے حکموں کو ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچائیں گے، تو بتائیں پھر ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جن چیزوں سے منع کرے تم اس سے باز آ جاؤ۔ آج ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا پڑے گا ہم کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مانتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر ہم کتنے عمل کر رہے ہیں، ہماری زندگی نبی علیہ السلام کے طریقے پر کتنی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ آج غفلت میں ہماری زندگی جا رہی ہے، غفلت میں ہماری زندگی کٹ رہی ہے، غفلت میں ہم سو رہے ہیں، نہ ہمیں حلال کا پرواہ، نہ ہمیں حرام کا پرواہ، نہ ہمیں دین کا پرواہ، نہ ہمیں شریعت کا پرواہ، نہ ہمیں اور کسی چیز کا پرواہ، ہم بالکل غفلت میں جا چکے ہیں۔ اے انسانوں، ہمیں غفلت کا پردہ چاک کرنا ہے، اور یہ بہانہ نہیں لگانا ہے کہ گھر کی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری پوری ہو جائے پھر میں نمازیں پڑھوں گا، پھر میں روزے رکھوں گا، پھر میں زکوٰۃ دوں گا، پھر میں فلاں کام کروں گا۔ نہیں میرے بندے، نہیں میرے بھائیوں، نہیں۔
جب آنکھ بند ہو جائے گی نا، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے تھے، کرنا کیا تھا، ہم کر کیا رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس چھوٹی سی زندگی میں، چھوٹی سی دنیا میں اگر ہم غفلت کے ساتھ اس کو گزار دیں گے نا، تو ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو کامران بنانا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو اچھی بنانی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس لیے آج اس دنیا میں لوگ بہت بہانے بناتے ہیں۔ اے میرے بھائی، بہانے مت بنائیے۔ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیے۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں بہترائی ہے۔ کیا کرو گے اللہ کے نافرمانی کر کے، رسول اللہ کی روگردانی کر کے؟ ہم کیا حاصل کر لیں گے؟ گناہ اور ملے گا، عذاب اور ملے گا، مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا یہ ہم نہیں بتا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔